السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سرفراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سرفراز اسلامک IYI۔ جس طرح سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس پر سلمان اظہری نے کیا کہا، آئیے ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے۔ تم جیسے بہت آئے، تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ قرآن میں خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ اندازہ کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ دعا فرماتے تھے، اس قرآن کو تم ہلکا نہ سمجھو۔ اے مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے، تمہارے پاس 1000 کتابیں نہیں ہیں، ایک ہی قرآن ہے جس سے ساری امت کو جوڑا گیا ہے۔ اور حد تو یہ بھی ہے، اسلام میں اسلام کے نام پر 70 سے زیادہ فرقے بنے، بہت فرقے بنے، ہر صدی میں کچھ نہ کچھ فرقے جنم لیتے رہے اور مرتے بھی رہے، آج بھی ہیں 70 سے زیادہ فرقے پائے جاتے ہیں۔ بلکہ خود شیعوں میں 70 فرقے ہیں، خوارج میں الگ فرقے ہیں، ان کے علاوہ اور دوسرے فرقے جیسے قادیانی ہیں، بدعقیدہ ہیں، جو اسلام کی کچھ نہ کچھ بنیادی چیزوں سے انحراف کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، تقریباً جتنے اسلامی فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن یہی ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ 30 پارے جو قرآن کے ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، دوسرے سارے مسئلوں میں اختلاف چل رہا ہے، لیکن قرآن کا الف لام میم سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہونے میں تقریباً سارے فرقے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ شیعوں کا ہمارا اختلاف ہے، اہل حدیث سے اختلاف ہے، دیوبندیوں سے اختلاف ہے، رافضیوں سے اختلاف ہے، قادیانیوں سے اختلاف ہے، لیکن جا کر کے سارے مکاتب فکر میں آپ دیکھیں، سب کے ہاں یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک قرآن ہے، لیکن اس امت نے اس کو اتنا بوجھل کیوں سمجھا ہے، اس کو اتنا بھاری کیوں سمجھا ہے، جبکہ وہ مولا اسی قرآن میں یوں فرماتا ہے، ایک بار نہیں 4 بار فرما رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، ہر کوئی یاد کرنے والا، اور وہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کو ابھی سوجھ بوجھ بھی نہیں آتی، سمجھ بوجھ بھی نہیں آتی، وہ بھی جب قرآن یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کے سینوں میں قرآن اتر جاتا ہے۔ جب میں خود قرآن حفظ کرنے کے لیے نکلا تھا، ہماری عمر 11 سال کی تھی، بہت سارے معاملات سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن ہم نے تیزی سے یاد کیا، اللہ کا فضل تھا، ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے جن کو 2+2 کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ 30 پارے کے حافظ تھے۔ دوسری چیزوں میں اگرچہ ذہن کند ہو، لیکن قرآن ایک معجزہ ہے جو یاد کرنے والے کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ ہاں، یہ اس کے ساتھ نہیں جاتا جو اس کو بھاری سمجھتا ہے، جو اس کو بوجھل سمجھ کر کے چھوڑا اس کے ساتھ نہیں جاتا، اور جو اس سے محبت کیا اس کے سینے میں بہت آسانی سے اترتا ہے۔ شروع میں شیطان بہت ورغلاتا ہے، بہت بہکاتا ہے، یاد کرنے نہیں دیتا اور بھگاتا ہے، لیکن جو جم گیا تو پھر قرآن ہی اس کا مددگار بھی ہوتا ہے، قرآن اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اب میں چند حدیثیں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کہاں تک تمہاری دوستی نبھاتا ہے۔ پہلی بات، کچھ لوگ ڈر کر کے چھوڑے ہوئے، ہم تو پڑھ ہی نہیں پاتے تھے، اس پر بھی میں آج ایک حدیث پڑھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر فی القرآن، جو قرآن کا ماہر ہے، یعنی اچھی تجوید میں تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھتا ہے، سب سمجھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ معزز محترم فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جو ماہر ہے قرآن میں، جو قرآن اچھے سے تلاوت کرتا ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن یتتعتع فیہ وعلیہ شاق فلہ اجران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں اور وہ بندہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے زبان پھسل جاتی ہے، یہ صاف ہے الفاظ حدیث میں، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے زبان پھسل جاتی ہے، یا ذہن موٹا ہے، زبان موٹی ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آتا، ادھر ادھر ہجے کر کے پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو دگنا اجر ہے۔ تو کیوں چھوڑ دیا تھا اس قرآن کو؟ یہی سوچ کر کہ پتہ نہیں کہاں غلطی ہو جائے، تم لگے رہتے ہیں، ایک دن وہ آ جاتا جب ہماری زبانوں کی لکنت کو بھی یہ صحیح کر دیتا۔ قرآن پاک علاج بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، رزق بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن
گھر میں تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رات میں تلاوت کر رہے تھے، اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آ گیا. بادل کا ٹکڑا کبھی نیچے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے فریج کھولنے کے بعد بہت تیز شبنم جیسی ٹھنڈک رہتی ہے، اس طرح بادلوں کو کچھ جمی ہوئے پانی اور برف جیسی چیزیں گھیری ہوئی رہتی ہے. ایک ٹکڑا ان کے اوپر آ گیا. حضرت اسید ڈر گئے، ان کا گھوڑا ہنہنانے لگا تو تیزی سے اچھل کود کرنے لگا، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت، اور انہوں نے قرآن چھوڑ دیا. اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے، رات کو میں چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، صرف میری بیوی ہے اور میرے گھر میں ایک گھوڑا ہے، مجھے ڈر یہ لگا کہ آسمان سے کچھ برس جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا. بادل کا ٹکڑا یہاں تک آ گیا تھا، سر تک آ گیا تھا، اور میرا گھوڑا بھی دیکھ کر کے ہنہنانے لگا، اچھل کود کرنے لگا. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرایا، کہا اسید تلاوت چھوڑ کیوں دیا؟ اور پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے جسے قرآن سننے کا بہت شوق ہے. جب بھی کوئی قرآن تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں سے اتر آتا ہے. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں آؤ، اپنے منہ صاف کر کے آؤ، اپنے منہ کی بدبو نکال کر کے آؤ. پوچھا کیوں؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں، تو منہ کی بدبو نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ وہ قرآن سننے کے شوقین ہیں. جب تم تلاوت کرتے ہو تو وہ اتر جاتے ہیں اور تمہارے منہ سے اپنا منہ لگا لیتے ہیں. قرآن کی یہ برکت ہے میرے عزیز، دوسری کتابوں کے لیے کہیں ایسی فضیلت نہیں ملتی. یہ تو میں دائرہ اسلام میں موجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثیں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. میں پھر دنیاوی معاملات میں بھی آؤں گا کہ قرآن کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے. پہلے تو ہم اپنے دائرے میں دیکھیں، ہم چھوڑے ہوئے ہیں نا اس کو. اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر. آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ کر کے ہی ذلیل ہوئے ہیں، باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس چیز تمہارے لیے اتاری، پچھلی امتوں کو کبھی یہ چیز نہیں ملی. قرآن جیسی برکت کسی امت کو نہیں ملی جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، سب کو معلوم ہے نا، آسمانی کتابیں آئی. جاؤ اے مسلمانوں ڈھونڈ کر کے لاؤ تورات کا ایک نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، ڈھونڈ کر کے لے آؤ انجیل کا ایک نسخہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، زبور کا ایک نسخہ لے کر کے آؤ. آج وہ کتابیں ناپید ہیں، اور اگر ہیں تو اس میں اختلاف. خود عیسائیوں کے ہاں 4 قسم کی انجیلیں پائی جاتی ہیں، یہودیوں کے ہاں تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یونان والوں کا الگ، فلاں جگہ کا الگ، جرمنی کے الگ، یوکے کے الگ، امریکہ کے الگ. جا کر کے دیکھو گے تو ان کے نسخوں میں الگ الگ تبدیلیاں ہیں. زبور نام کی جو کتاب تھی داؤد علیہ السلام پر، وہ کہاں ہے؟ اس کی کتنی آیتیں غائب، کسی کو نہیں پتا. لیکن دنیا میں اگر خالد ہمیشہ رہنے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے. تم جاؤ امریکہ میں بھی تمہیں یہی قرآن ملے گا جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے. عرب میں جاؤ یہی قرآن ملے گا جو والناس پہ ختم ہو رہا ہو. ہندوستان میں آؤ یہی قرآن ملے گا جس کے درمیان میں سورہ کہف ہے. کہیں پر بھی جاؤ قرآن اسی طرح سے آج موجود ہے. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، قرآن کہیں ضائع نہیں ہوگا، کہیں ضائع نہیں ہوگا. آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے. تم جیسے بہت آئے، تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. قرآن میں خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اللہ کے ذمے میں ہے، اسی لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ امت کو نہیں دیا گیا. ورنہ یہی حال ہوتا جیسے پہلے کی امتوں نے کیا. عیسائی علماء کیا کرتے تھے؟ امیروں کے لیے الگ آیتیں بتاتے تھے، غریبوں کو الگ آیتیں بتاتے تھے، پیسہ لیتے تھے، آیتیں بدل دیتے تھے. اگر امت کے حوالے یہ قرآن بھی چھوڑ دیا جاتا تو دنیا دار زرخرید مولوی وہ قرآن کو بھی بیچ دیتے ہیں، حکومت کو راضی کرنے کے لیے آیتیں بدل دیتے ہیں. لیکن اللہ نے امت کے حوالے نہیں رکھا، خود اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے. قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اللہ کے ایک کلمے میں بھی تبدیلی نہیں. خوف کس بات کا تمہیں؟ اس کی قرآن کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ اس کے سارے الفاظ گن کے رکھ لیے گئے ہیں. ایک لفظ بھی اگر کم ہو گیا تو پتہ چل جائے گا یہ قرآن نہیں ہے. الفاظ تو دور کی بات ہے میرے عزیزوں، اس کی صورتیں محفوظ ہیں. 114 صورتیں ہیں، اس میں ایک کم بھی نہیں ہوگی، زیادہ بھی نہیں ہوگی. ہم یہ سب محفوظ ہیں. جو عالم ہوگا، جو حافظ ہوگا، کروڑوں کی تعداد میں علماء بھی ہیں، وہ سب کو معلوم ہے. یعنی قرآن کی یہ باتیں جاننے والے علماء کی بات کر رہا ہوں، سب کو معلوم ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے جو ہے حرف بھی گن لیے گئے، آیتیں بھی گن لی گئی ہیں.
6666 आयतें हैं, हरूफ भी गिने गए हैं, जबर भी गिने गए हैं, जेर भी गिने गए हैं, बल्कि इसके नुक्ते भी गिन के रखे गए हैं। कहीं एक नुक्ता भी कम नहीं कर सकोगे। इस कुरान की इतनी जो हिफाजत है, आज मैं आपको बताऊं, कभी किसी नॉन मुस्लिम के पास जाओ और अगर वो तुमसे ये सवाल करे तो मुसलमान है, इस्लाम ही सच्चा धर्म है, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है इस चीज का? तुम क्या कहोगे? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़े सुनाओ। इनकार करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए, सूरज को पलटा दिया, बहुत सारे मौजज़े हैं। वो कहेगा मैं नहीं मानता इन चीजों को, वो उस जमाने में थे, मैं कहां देखा हूं। अगर तुम उसके सामने इस्लाम की अजीम फतूहात को दिखाओगे, वो कहेगा मैं नहीं मानता, ये सब कहानियां होंगी, हमारे भी भगवानों के जिक्र इस तरह से किए गए हैं, इसी तरह की बातें हमारे पास भी मौजूद हैं। हर कोई कहेगा। तुम्हारे पास अगर अपने हक होने की कोई अलामत आज भी मौजूद है तो सिर्फ कुरान पाक है। उसे कहो मेरे सच्चे मजहब पर और अच्छे मजहब पर कायम होने की सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ा प्रूफ कुरान है, ला करके दिखाओ। इस तरह की कोई दूसरी किताब किसी के पास हो, कम से कम 1400 साल से जो महफूज चली आ रही है दुनिया में, किसी लेबोरेटरी में भी, किसी लाइब्रेरी में भी इतनी पुरानी कोई किताब आज महफूज मौजूद है ही नहीं। ये मेरी बात नहीं, सारी दुनिया का जो दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं उनका भी यही कौल है कि कुरान से ज्यादा महफूज इस दुनिया में अब कोई चीज नहीं रह गई। इसकी हिफाजत को अल्लाह ने इस तरह से तरतीब देकर फरमाया है कि मुसलमान अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं और इसकी हिफाजत में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ने सीनों को चुना हुआ है इस कुरान की हिफाजत के लिए। खैर मेरे अजीजों, हदीस करीमा में यह है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक बंदा आएगा जो कुरान तिलावत करता था, इसके हिसाब की बारी आएगी तो रब ताला इससे फरमाएगा इक़राइल कुरान वरतक़ी वरत्तिल, ए बंदे कुरान यहां पर भी पढ़ जैसे दुनिया में पढ़ता था, जैसे तो कुरान पढ़ता था यहां पर भी पढ़। और जब तक वो पढ़ता रहेगा रब तबारक ताला फरमाता वरतक़ी वरत्तिल, एक आयत पढ़ एक दर्जा ऊपर, दूसरी आयत पढ़ दूसरा दर्जा ऊपर, तीसरी आयत पढ़ तीसरा दर्जा ऊपर। जन्नत में वो दर्जे तय करता जाता रहेगा, जहां जाकर के वो कुरान की तिलावत खत्म करेगा कहा जाएगा यही तेरा दर्जा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या ये कुरान जब तक वो तिलावत करता रहेगा उसके दर्जे बुलंद होते रहेंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, हाँ मैंने जन्नत में देखा है कुरान की तिलावत करने वालों से ऊपर किसी का दर्जा आया ही नहीं, क्योंकि ये तिलावत करते करते, क्योंकि जो कुछ भी जन्नत हासिल करने का ऑप्शन है ना वो दुनिया में ही तो है। तुम इतनी नमाजें पढ़ो तो ये जन्नत है, इतने रोजे रखो तो ये जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए, हज करो तो ये जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए, सारे ऑप्शन जन्नत हासिल करने के दुनिया में है। ये दारुल अमल है, मरने के बाद अमल खत्म हो जाएगा, लेकिन क़यामत में सिर्फ एक अमल है जिसको फिर रब ताला रिपीट करवाएगा। वहां नहीं कहा जाएगा नमाज फिर से पढ़ के दिखा, हज करके दिखा, रोजा रख के दिखा, खत्म हो गया अमल। लेकिन कुरान पढ़ने वाले को कहा जाएगा अब भी चाहता है तो पढ़ और ऊपर चल जा और बढ़ता जा। तो जिसको कुरान आता होगा वो पढ़ता जाएगा और दर्जे तय करता जाएगा। ये फजीलतें मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुनाई, और ये जो हदीसें मैं जिक्र कर रहा हूँ मुत्तफक अलैह और सही अहादीस आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, क़यामत के दिन वो बच्चे जिन्होंने कुरान को अपने सीने में रखा था वो बुलाए जाएंगे, अल्लाह का कलाम याद किया, तो जब वो आएंगे तो रब तबारक व तआला उन बच्चों को बाद में फरमाएगा इनके वालिदैन के सर पर पहले ताज रखा जाए। उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिससे सूरज की रोशनी भी फीकी पड़े। अहले महशर पूछेंगे ये क्या नबी हैं, ये सिद्दीक हैं, ये कौन है? तो फरिश्ते कहेंगे ना ये नबी हैं, ना सिद्दीक हैं, ना शुहदा हैं, बल्कि सिर्फ एक हाफिज कुरान के माँ बाप हैं, सिर्फ एक हाफिज कुरान के माँ बाप हैं। जब माँ बाप को ताज पहनाया जा रहा है तो जिसके सीने में कुरान था उसको क्या किया जाएगा? रब ताला उसके लिए फरमाता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा और उससे कहा जाएगा ऐसे 10 लोग तेरे खानदान के जिन पर दोज़ख में जाना वाजिब हो गया, उनका हाथ पकड़, सिर्फ इसकी बरकत से मैं उनकी जहन्नम की सजा को माफ करके तेरे साथ जन्नत अता करूंगा। उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, हाफिज कुरान की आयात पर अमल करता हो, उसका अदब भी करें, एहतराम भी करें। आज ज़माने में हुफ़ाज़ कुरान के साथ बहुत ही बुरे सलूक देखने को मिलते हैं। याद रखना क़यामत के दिन वो उस अजाब में मुब्तला होंगे जो कुरान की बेहुरमती करने वाले का अजाब होगा, क्योंकि वो हाफिज कुरान की बेअदबी करते हैं। हमारे बुजुर्गान दीन जो सलफ़े सालिहीन है, मैंने पढ़ा भी है, बुजुर्गान दीन का तरीका तो ये होता था कि अगर कोई हाफिज कुरान ज़मीन पर बैठा है तो वो कभी ऊपर नहीं बैठते थे। हाँ, अगर वो खुद हाफिज कुरान है
تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں. لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے. اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے. اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمائی. بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی. اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا، آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں. اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، غار ہرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے آج بھی مکہ کے کنارے، غار ہرا اس کو کہتے ہیں، جبل نور. وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی. آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا. آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا، کہا پڑھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. 4 بار اس طرح سے ہوا. چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا. اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ. آرڈر ہے، آرڈر، پڑھ. لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے، تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے. یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئی اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی. بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں، یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے. قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، پھر سورہ اعراف ہے. اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس پڑھتے ہیں نا، یہ آخری سورہ. یہ پڑھنے کی ترتیب ہے لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے. پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی 5. یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ لاسٹ میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. ذہن میں اتنا رکھ لینا، سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. آج بھی جب بچوں کی بسم اللہ خوانی ہم کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھاتے ہیں بچے کو، سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں. 5 آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جبرائیل امین لے کر آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. یہ قرآن کی ابتدا ہے اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا. 23 ایئرس، 23 سال تک نازل ہوتا رہا. آخر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ ایک تفسیر کی روایت کے مطابق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھو. اقرا سب سے پہلے، سورہ اذا جاء نصر اللہ سب سے آخر. یہ قرآن کے نزول کا زمانہ میں آپ کو بتاؤں 23 سال تک نازل ہوئی. آپ کو میں بتاؤں قرآن اتنی فصیح زبان میں ہے. فصیح کا مطلب لٹریچر جس کو کہتے ہیں. جیسے ایک اردو ہے جو ہم اور آپ بول، یہاں ہبلی کی زبان ہوتی ہے، اس کو فصیح اردو نہیں کہتے، لکھنؤ والے فصیح اردو بولتے ہیں. آپ کیسے؟ اب ہم ظاہر سی بات ہے میں تقریر جو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اردو الگ ہے، ہبلی والی اردو الگ ہے. اردو اگر میں وہ بولوں تو پھر یہاں بھونڈا لگے گا. ابے جابے تبے، یہ اگر جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں یہ بھونڈا لگتا ہے، کیونکہ فصیح زبان میں جب کوئی بیان کرے تو وہ دل میں اترتی بھی ہے بات. زبان کی مٹھاس اس کی فصاحت میں ہے. تو عربی زبان میں جو سب سے زیادہ فصیح جملے تھے وہ قرآن میں آئے. ایک بھی ہلکا جملہ نہیں آیا، ایک بھی کمتر جملہ نہیں آیا. اب جیسے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، گھٹنا لفظ ہے نا، گھٹنا، گھٹنے ٹیک دینا، لیکن آپ گڑگے بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ گڑگے ٹیکو، گڑگا کیا چیز ہے؟ یہ گڑگا یہ تمہاری عامی زبان ہے. اگر یہ میں کتاب میں لکھ دوں کہ میں سجدے میں جاتے وقت گڑگا ٹیک دیا، آپ کو برا لگے گا. کیا مولانا اچھی زبان میں بیچ میں ہڈی لے کے آ گیا. گھٹنا لفظ ہے، گھٹنا یہ فصیح لفظ ہے، اور ایک عام لفظ ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے جانور کہتے ہیں، جانور ہے نا، اب عام زبان میں کہتے ہیں جناور. یہ فصیح لفظ نہیں ہے.
یہ فصیح لفظ نہیں ہے، آپ یوز کر رہے ہیں، لیکن آپ جب آپس میں بات کرتے رہتے ہیں تو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. کتنے جناور ایسے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فصیح اردو نہیں ہے. اچھا لڑکا کہتے ہیں، لڑکی کہتے ہیں، یہ فصیح اردو ہے؟ لڑکا آیا لڑکی آئی، لیکن آپ کہیں چھوڑا آیا چھوری آئی، یہ کیا ہے؟ چھوکرا آیا چھوکری آئی. اس طرح کی یہ فصاحت میں استعمال نہیں ہے، فصاحت میں استعمال نہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جو فصیح ہوتا ہے وہ لٹریچر ہے، اچھی زبان. اور قرآن پورا کا پورا فصیح عربی میں نازل ہوا ہے. ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو عام لوگ یوز کرتے ہوں، ایک حرف بھی ایسا نہیں. اور صرف قرآن ہی اس طرح ہے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے چیلنج پہ چیلنج کیا ہے قرآن پاک میں. چیلنج کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو؟ لا کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پر چیلنج فرمایا. پہلا تو یہ ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرماتے ہیں سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب جمع ہو جائیں، جتنے جنات ہیں سب جمع ہو جائیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. کس بارے میں جمع ہو کر کے کیا کریں؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کی طرح ایک